اس میں 5 سے 7 منٹ ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بس میں مکمل کر رہا ہوں، سن لیجئے گا۔ ہماری اذان ہونے والی ہے، اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر واسطہ شبیر کا ہو تو دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ نے سنا نا، ایک عزادار کی مجلس ہے، ان کے بھائیوں نے مجلس رکھی اور کیا کہا؟ حسین کے ایک ماتمی کی مجلس ہے، اور ماشاءاللہ امام بار کا بھر گیا۔ کیوں؟ حسین ابن علی علیہ السلام کا عزادار تھا، ایک ماتمی تھا۔ حسین کے ماتمی کے مجلس میں اتنے لوگ، اور حسین ابن علی کا لاشا 3 دن بے گور و کفن پڑا رہا، اور کوئی دفنانے والا نہیں تھا۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی، مجھے یہ آپ کے جو پنجاب میں مصائب میں لوگ چیختے ہیں نا، یہ بہت پسند ہے۔ جانتے کیوں؟ یہ چوتھے امام کی حسرت تھی۔ میرے بابا کو لوگ بلند آواز سے روتے، لیکن جب بھی مولا اور ان کی پھپھیاں روتے تھے نا، شمر تازیانے مارتا اور کہتا تھا، زینب اب آپ کوفے کی شہزادی نہیں، ہماری قیدی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ چھٹے امام کی حدیث ہے، جب میرے جد حسین پہ گریہ کرنا تو ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ روتی ہے۔ کہا مولا کیوں آپ کو اتنی حسرت ہے؟ کہا کیونکہ ہماری پھپھیوں کو رونے نہیں دیا۔ بس بھئی ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی جو ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے، انہوں نے دربار کی ایک روایت پڑھی، اس سے اگلی روایت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ جہاں انہوں نے روکا تھا نا، اسی سے آگے بڑھاؤں، بات سنیں گے میرے؟ بس بھی ایک مرتبہ بیبیاں دربار میں آئیں، دربار یزید کا تھا۔ آپ نے سنا نا 40 قدم کا فاصلہ تھا۔ میرے جب دیکھئے گا، جہاں بازار ختم ہوتا اور جہاں سے دربار شروع ہوتا، صرف 40 قدم کا فاصلہ۔ خدا کی قسم جب میں شام گیا تھا نا، تو بازار سے گزرا، میں نے چل کے دیکھا کہ روایت میں 40 قدم، 40 ہی قدم۔ بھئی میں کیسے پڑھوں کہ بیویوں نے کتنی اذانیں سنی۔ دربار جو لوگ زیارت گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا دربار بہت بڑا، آپ کے امام بارگاہ سے بھی بڑا، جہاں 700 کرسی نشین اندر تھے، قیدی تھے، فوجی تھے، یزید کا تخت تھا۔ ایک مرتبہ اس کونے سے بیبیاں داخل ہوئی، اس دروازے سے، اس دروازے کے پاس ایک تخت پہ یزید کی زوجہ ہند کھڑی تھی۔ ہند اہل بیت کی کنیز رہی تھی، آل محمد کی ماننے والی تھی۔ اب وقت نہیں ہے کہ بیان کر سکوں کیسے یزید سے شادی ہوئی، کیسے وہ زبردستی بیاہ کے لے گیا اپنے ساتھ اور شام میں رہی، لیکن دل سے نظر مانتی تھی، ہمیشہ جمعرات کو نظر دلاتی، پروردگارہ میرے مولا حسین سلامت رہا۔ جب ہند کو بتایا نا تیرے شوہر کو باغیوں پہ فتح ہوئی، اس نے کہا میرے لیے برقع سلوا دو، میں دربار میں جا کے باغیوں کی بہنوں کا تماشا دیکھوں۔ اسے نہیں پتا کون ہے، برقع سلوایا، نقاب باریک تھا تاکہ دیکھ سکے، اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا، تخت پہ کھڑی تھی۔ جیسی بیویاں آئیں نا، جناب زینب کی نظر ہند پہ پڑی، بیوی نے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ بیوی نے فوراً کہا ام کلثوم، پہچانا سامنے کون ہے؟ تو بیوی نے کیا فرمایا؟ کہا بیوی جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی، مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی۔ جناب زینب نے فرمایا ام کلثوم غور سے دیکھو سامنے ہند ہے۔ کہا بی بی کون سی ہند؟ وہ جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا۔ کہاں وہی ہند۔ کہا بی بی وہ تو پردے میں ہے، ہماری چادریں چھین لی گئے۔ بیویوں نے سر جھکائے، ہاتھ بندھے تھے، ہند کے سامنے سے گزرنے لگیں۔ ہند تخت پہ کھڑی تھی۔ بس آخری جملے سن لیجیے، میرا وعدہ اگر سوچیں گے تو بعد میں بھی رونا آئے گا۔ ایک مرتبہ ہند نے روک کے جناب زینب کو سوال کیا، من ای بلاد انتم؟ ریاض القدس میں، سوگنامہ آل محمد میں، بڑے بڑے مقاتل علماء نے لکھے، سب میں ہیں۔ آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟
جناب زینب نے سر نہیں اٹھایا، سر جھکائے جھکائے فرمایا نحن من بلاد المدینہ، ہم مدینہ شہر کے رہنے والے۔ ہند فوراً تخت سے اتری، زمین پہ آ گئے۔ اب بی بی نے پوچھا کیا بات ہے، تخت سے کیوں اتری ہو؟ کہ بی بی مدینے والوں کے احترام میں مدینے والوں کا بڑا احترام کرتی ہوں۔ ہند نے کہا بی بی کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ اگر میں کسی کا سوال کروں؟ ابھی بھی بی بی نے سر نہیں اٹھا کر کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے بڑے ادب سے کہا بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب کے آنسو بہنے لگے۔ کہ اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کبھی بھی میرے مولا کے ایک بیٹا نام سجاد، عبادت کا پیکر۔ کہ اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کبھی بھی میرے مولا کا ایک اور بیٹا نام علی اکبر، ہم شکل پیغمبر، بہت خوبصورت۔ بی بی کے اور آنسو تیز ہوئے۔ کہ اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کبھی بھی میرے مولا کا ایک بھائی ہے نام عباس۔ بی بی نے کہا ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھو گی؟ ہند نے بلند آواز سے کہا خبردار بی بی، میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا، وہ نبی کی نواسیاں، وہ علی کی بیٹیاں، خبردار بی بی ان کے نام نہ لینا۔ ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا۔ بی بی نے سر اٹھا کہ ہند غور سے دیکھ میں زینب، یہ ام کلثوم، وہ رباب، وہ سکینہ، وہ جو قیدی بیٹھا ہے وہ سجاد ہے، وہ جو بچہ ہے وہ باقر ہے، پہلا سر حسین کا، وہ عباس کا سر، وہ علی اکبر کا۔ ایک مرتبہ ہند نے کہا بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون